محمد عزیزان ایمان، برادران عزیز، بندگان خداوند کریم، روز جمعہ کا دوسرا خطبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام اور حالات حاضرہ پر تبصرے کے لیے ہوتا ہے۔ جن حالات اور جن ایام سے ہم اور آپ گزرے ہیں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ وہ ایام عزائے فاطمیہ کہ جس ایام سے ہم اور آپ ابھی نکلے ہیں، اور شہزادی کا غم اور شہزادی کی شہادتوں کو یاد کرتے ہوئے امید ہے کہ ہم اور آپ شہزادی کی زندگی سے اور شہزادی کی حیات سے درس لیتے ہوئے کہ اکثر و بیشتر ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ شہزادی تمام خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ عزیزان ایمان، شہزادی صرف ایک صنف کے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صرف عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ شہزادی مردوں کے لیے بھی نمونۂ عمل ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے ان کی زندگی میں تو کہ 18 برس کی زندگی میں آپ دیکھیں شہزادی کی کیسی عبادت، کیسی بندگی، اور کس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کس طریقے سے عبادت کو انجام دینا کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ماں کے پہلو میں بیٹھا تھا اور رات کا ایک حصہ گزر گیا، اماں دعائیں کر رہی تھیں اور سب پڑوسیوں کے لیے، یہاں تک کہ سوال کیا کہ اے اماں کیا ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو شہزادی نے فرمایا الجار ثم الدار، اے میرے لال پہلے پڑوسی ہوتا ہے پھر گھر والے ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا۔ عزیزان ایمان، اگر انسان صرف پڑوسیوں کا خیال رکھے، دیکھے دین نے کس قدر زیرکی جسے کہتے ہیں، عقل مندی جسے کہتے ہیں، کس طریقے سے خدا نے ان حقوق کو بیان کیا کہ ہو سکتا تمہارا پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر تمہارے اندر اس کے حقوق کی رعایت کا خیال ہوگا تو تمہارے دین کے قریب آئے گا۔ اس لیے دین اسلام نے پڑوسیوں کے بھی حق کو بیان کیا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ 5ویں امام فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہم سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں جناب جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے سلسلے میں اتنی تلقین کیا کہ پڑوسیوں کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے، کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں خداوند کریم پڑوسیوں کو میراث میں شریک نہ بنا دے، کہ تمہاری میراث میں تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے۔ یہ اس لیے عزیزان ایمان تاکہ انسان اپنی زندگی میں ان تمام کے حقوق کو ادا کرے۔ اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ طالب علمانہ ذہن ہے اسی کے اندازے سے میں پیش کر رہا ہوں، پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں؟ امام علی نے بھی جب سر پہ ضربت لگی تھی تو کہا تھا کہ اے میرے لال حسن حسین اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تمہارے پڑوسیوں کا تمہارے اوپر اتنا حق پایا جاتا ہے تو جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں ان کے حقوق کتنے زیادہ ہوں گے۔ انسان غور کرے، انسان فکر کرے، خود بخود انسان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب پڑوسی کے اتنے حق ہیں۔ اچھا پڑوسی کتنے مانے جاتے ہیں؟ پڑوسی کیا صرف ہمارے جو گھر کے بازو میں وہی پڑوسی مانا جاتا ہے؟ نہیں، رسالت مآب کی حدیث ہے تمہارے گھر کے سامنے سے 40 مکانات، پیچھے 40 مکانات، دائیں کا 40 مکانات، بائیں 40 مکانات، اتنے لوگوں پر پڑوسی ہونا صادق آتا۔ چلو اتنا نہ کر سکے، کم از کم جو دائیں بائیں سامنے اور پیچھے ہیں ان کا تو خیال انسان کرے۔ تو لہذا عزیزان ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی ایک موقع پر نہیں، چاہے وہ ہماری خوشی ہو، ہمارا غم ہو، غم کا مراد آپ دیکھیں مجلس وغیرہ، کبھی کبھی ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، مائک اتنا تیز لگاتے ہیں، پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا۔ یہ نہیں کہ صرف وہ بھوکے ہیں پریشان حال ہے تو جا کے پوچھ لینا، نہیں، ہر وہ عمل، ہر اس کام سے اجتناب کرنا جن سے ان کو تکلیف ہو۔ عزیزان ایمان، تو لہذا اس کا خیال رکھیں۔
عراق کی دارالحکومت بغداد رہی ہے۔ اخلاق آل محمد ایک چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا کہ جو بہت مخلوص تھا۔ دیکھیں اچھے پڑوسی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا جو بڑا مخلوص تھا، یہاں تک کہ جب وہ پریشان ہو گیا کہ اب یہ قرض ادا نہیں ہوں گے تو اس نے آخری راستہ اختیار کیا کہ وہ اپنا گھر بیچ کر جتنا قرض ہے اس کے اوپر جس سے لیا ہے ان سب کے قرض کو ادا کر دے، اور اس نے اپنے گھر کی قیمت رکھی 1000 دینار۔ لوگ اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ کے گھر کی قیمت 1000 دینار نہیں، آپ کے گھر کی قیمت اصل میں دیکھا جائے تو 500 دینار۔ اس کے گھر میں ایک ابوالفند نامی بڑے نیک مومن اور شہر کا متقی اور پرہیزگار اس کا پڑوسی تھا، شخص جو تھا۔ لوگوں نے اس مخلوق سے کہا تمہارے گھر کی قیمت صرف 500 دینار ہے، تم 1000 دینار مانگ رہے۔ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ یقیناً میرے گھر کی قیمت 500 دینار ہے، لیکن میرے پڑوسی کی بھی قیمت 500 دینار سے کم نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے گھر کی قیمت 1000 دینار رکھی ہے۔ عزیزان ایمان، جب پڑوسی اچھے ہوتے ہیں نا تو یاد رکھے گا جو پڑوسی کا نہیں وہ امام کا نہیں ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں، امام نے یہی فرمایا نا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ تو لہذا عزیزان ایمان، شہزادی نے تمام زندگی ان تمام چیزوں کا حکم دیا ہے، الجار ثم الدار۔ لہذا شہزادی کی زندگی سے بڑی کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے اور مردوں کے لیے نہیں، انسان دیکھے کہ شہزادی نے کس قدر عبادت کیا ہے۔ ہم اور آپ عبادت میں سستی کر جاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز ہوتی رہتی ہے، لوگ آہستہ آہستہ وضو کرتے رہتے ہیں، چلیں گے آخری رکعت میں مل جائیں گے، آخری رکوع میں شامل ہو جائیں گے، خطبہ ختم ہو جائے نماز میں پہنچ جائیں گے، پہلا خطبہ ہو جائے دوسرے خطبے میں۔ نماز میں کسی بھی صورت میں جان بوجھ کر سستی کرنا ناجائز ہے۔ جان بوجھ کر ہم نماز میں سستی نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ اس خیال سے نکلتے ہیں کہ نہیں ہمیں نماز مل جائے گی، یعنی آپ نے جمعہ کی فضیلت کو نہیں سمجھا ہے۔ تو لہذا کوشش کریں جب آپ کسی فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں، کسی ثواب کو حاصل کر رہے ہیں تو اس کے مکمل ثواب کو آپ حاصل کریں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور اسی طریقے سے عزیزان ایمان نماز کے لیے کہا گیا۔ آج کئی جمعے سے میں سوچ کر آ رہا تھا اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ اے بابا، اگر کوئی مرد یا کوئی عورت نماز کو سبک محسوس کرتی ہے، یعنی ہلکے میں لیتی ہے، ٹھیک ہے معمولی چیز ہے، اپنے معمولی کاموں پر نماز کو قربان کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ اے بابا، جو نماز کو ہلکے میں، دیکھیں یہ تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی جو نماز پڑھتا ہی نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کے سوالوں کا جواب اس روایت میں مل جائے گا، جو پریشان حال ہے نا بس وہ اس روایت کو سن لیں، ان کو جواب مل جائے گا۔ شہزادی نے کہا اے بابا، جو نماز کو ہلکے میں لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، ان کے لیے اللہ نے 15 عذاب رکھے ہیں، جس میں 6 عذاب دنیا میں ہیں، 3 عذاب موت کے وقت ہیں، 3 عذاب قبر میں اور 3 عذاب روز قیامت ہے۔ 6 عذاب جو دنیا میں ملیں گے، پہلا عذاب یہ ہوگا کہ خدا ان کی عمر سے برکت کو چھین لے گا۔ جو نماز کو ہلکے میں لے خدا برکت کو چھین لے گا۔ برکت کیا مطلب؟ کوئی کہے نہیں ہم نے فلاں صاحب کو دیکھا بے نمازی تھے 90 سال جیے۔ 90 سال جینا کمال نہیں ہے، ایسی زندگی ہو جس میں مثالی زندگی ہو۔ بابرکت زندگی اسے کہتے ہیں جس زندگی کی مثال دی جائے۔ بابرکت زندگی کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو کربلا میں ملے گی۔ 6 مہینے کی زندگی ہے لیکن قیامت تک کے لیے درس ہے۔ 18 برس کی زندگی ہے لیکن قیامت تک کے لیے درس ہے۔ 13 برس کی حیات ہے لیکن قیامت تک کے لیے پیغام ہے۔ 32 برس کی زندگی ہے لیکن قیامت تک کے لیے پیغام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی، جو نماز کو ہلکے میں سبک محسوس کرے گا، پہلا عذاب دنیا میں خدا اس کی عمر سے برکت کو چھین لے گا، دوسرا عذاب خدا اس کے مال سے برکت کو چھین لے گا۔ یعنی
مال کمائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی کمائے گا نہیں، کمائے گا بہت زیادہ، لیکن اس کمائی میں برکت کو محسوس نہیں کرے گا۔ وہیں ایک اس کے مقابلے میں نمازی اور پرہیزگار ہے، 10,000 کماتا ہے لیکن سکون سے زندگی، اطمینان سے، ساری خوشیاں اللہ نے اسے دے رکھی ہیں۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہونا، برکت کا مطلب ہے کہ کم ہو جانا اور اس کی زندگی چلتی رہے، کم ہونے پر اس کی زندگی چلتی رہے، اسے کہتے ہیں برکت۔ کہا بیٹی پہلا عمر سے خدا برکت کو چھین لیتا ہے، مال سے برکت کو چھین لیتا ہے، اور تیسرا عذاب جو دنیا میں صالحین کی جو علامت اس کے چہرے پہ ہوتی ہے وہ خدا محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، چہرے ہی سے نہیں معلوم ہوگا کہ یہ صالح ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے بیٹی چوتھا عذاب جو ہوگا وہ یہ عذاب ہوگا کہ خدا اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ پانچواں عذاب یہ ہوگا کہ خدا اہل حق کی دعاؤں کو بھی اگر اس کو شامل کریں گے، یعنی صالحین لوگ بھی اگر اس کے لیے دعا کریں گے تو خدا ان کی دعا کو بھی اس کے سلسلے میں قبول نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر ناپسند کیا گیا ہے وہ لوگ جو نماز کو ہلکے میں لیتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ نے 3 عذاب موت کے وقت۔ پہلا رسوا ہو کر اس دنیا سے جائے گا، دوسرا عذاب بھوکا اس دنیا سے جائے گا، تیسرا عذاب پیاسا اس دنیا سے جائے گا اگرچہ پورا کائنات کا پانی اسے پلا دیا جائے۔ عزیزان ایمان، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ پھر رسول اللہ فرماتے اے بیٹی 3 عذاب جو ہے وہ قبر میں ہوں گے۔ پہلا عذاب قبر میں یہ ہوگا کہ خدا ایک ایسے ملک کو معین کرے گا جو مسلسل اس پر عذاب کرے گا۔ دوسرا عذاب اس کی قبر تاریک ہوگی۔ تیسرا عذاب جو قبر میں ہوگا اس کی قبر تنگ ہو جائے گی۔ یہ 3 عذاب قبر کے اندر۔ پھر فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ 3 عذاب جو ہے روز قیامت اسے دیا جائے۔ پہلا عذاب کہ خدا اس کا حساب سخت ترین طریقے سے لے گا۔ عزیزان ایمان، سخت حساب ہوگا اس کا۔ اور دوسرا عذاب اللہ ایک فرشتے کو معین کرے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا لے جائے گا، اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے۔ عزیزان ایمان، اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے اس شخص کو، لوگ جو محشر کے دن جمع ہوئے ہوں گے وہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ لہذا عزیزان ایمان، وہاں شرمندگی سے بہتر ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو وقت پر یہاں ادا کرے، اگر انسان وہاں بچنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری جملہ رسول اللہ نے فرمایا، کہا کہ اے بیٹی فاطمہ جو نماز کو ہلکے میں سبک محسوس کرتے ہیں، خدا روز قیامت نظر کرم ان کی جانب نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ رزق چلا جانا، تنگی ہونا، بیماری، مرض، یہ سارے عذاب ایک طرف، خدا اپنی رحمت بھری نگاہ پھیر لے، یہ عذاب سب سے بڑا ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا دعا میں؟ خدایا صبر تو علی عذابک، دعائے کمیل میں صبر تو علی عذابک، اے میرے مالک میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، فکیف اصبر علی فراقک، اے میرے مالک میں تیری جدائی پر کیسے صبر کروں گا کہ علی تجھ سے جدا ہو جائے۔ یہ مولا کے لیے نہیں، یہ مولا کی دعا، یہ ترجمے، یہ مولا کے الفاظ ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھا رہے ہیں، کیسے انسان زندگی جیے، کیسے انسان حیات کو بسر کرے۔ تو لہذا عزیزان ایمان، آخری تو یہ 15 عذاب بھی اگر آپ یاد رکھیں تو کوشش رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ نماز کو ہلکے میں نہ لیں۔ 6 عذاب دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 محشر کے میدان میں جن عذابوں میں مبتلا ہوگا وہ انسان کے جس نے نماز کو ہلکے میں لیا۔ اور یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام نے کیا فرمایا؟ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت سے محسوسین معلوم ہی نہیں ہوگی، ہماری شفاعت سے نصیب ہی نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکے میں۔ امام کا بھی یہ جملہ ہے۔ عزیزان ایمان، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تو شفاعت مولا کر دیں گے، ہماری شفاعت تو آقا کر دیں گے۔ یہ امام کا جملہ ہے، اور یہ امام کی حدیث معتبر کتابوں میں معتبر مانی جاتی ہے۔
تو کیا امام اپنے قول سے پھر جائیں گے؟ اس کی شفاعت کریں گے جس کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جس کا عبادت سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو، یا موقع بموقع انسان عبادت کر؟ من استخفا کا لفظ آیا ہے، یعنی خفیف اگر کوئی انسان نماز کو سمجھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے برما۔ لہذا دیدہ نہیں ان چیزوں سے انسان پرہیز کرے۔ خفی من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی، تو لہذا نماز کو اہمیت دے، اپنی زندگی میں عبادت کو اہمیت دے۔ یاد رکھیے گا نماز واقعا انہی کے لیے ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے والے، انہی کی نماز کو خدا بھی قبول کرتا ہے۔ ہمیں تو اور نمازوں سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں تو اور عبادتوں سے انسیت ہونی چاہیے، ہمیں تو اور سجدوں سے محبت ہونی چاہیے کہ ہماری نماز قبول ہے، اس لیے کہ اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جہاں ولایت اور محبت اہل بیت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو۔ نماز کو مثال دی گئی ہے، نبی نے نہر سے تشبیہ دی ہے نماز کی۔ میں نے عرض کیا ہے، نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور 5 مرتبہ دن میں تم جا کر اس میں غسل کرو، کیا تمہارے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، گھر کے سامنے نہر ہو اور 5 مرتبہ دن میں نہائیں، جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ نبی نے فرمایا کہ نماز ایک نہر کی طرح ہے، اگر کوئی انسان 5 مرتبہ ادا کر لے تو اس کی روح کے اندر کوئی کثافت باقی نہیں رہے گی۔ تو لہذا دعا گو ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو سبک محسوس نہیں کریں گے، ہلکے میں اسے نہ لیں۔ یہ ہمارے دین کی پہچان ہے، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے، تو اس چہرے کو کم از کم ہم باقی رکھیں تاکہ ہم پہچانے جائیں کہ ہاں ہم نمازی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا اس دین کے چہرے کو ہم خراب نہ کریں۔ دعا گو ہے خداوند قدوس میں کہ خدایا ہمارے